صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث عمار اتنی وزنی حدیث ہے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ بخاری مسلم میں نہ ہوتی تو کب کی انہوں نے ذبح کر دی ہوتی. اب یہ ذبح بھی نہیں ہو سکتی. اور حدیث متواتر ہے، کئی حساب سے ہے یہ حدیث. خود حضرت معاویہ بھی راوی ہیں اس کے، عمر بن عاص بھی راوی ہیں، ام سلمہ بھی راوی ہیں، عمار بن یاسر بھی راوی ہیں، مولا علی بھی راوی ہیں، ابو سعید خدری بھی راوی ہیں. ابو سعید کے حوالے سے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ باقی لوگ ایک ایک پتھر لے کر آ رہے ہیں اور عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. آلموسٹ اس وقت 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی. 93 ایئرز کی ایج میں جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. 60 سال کے قریب ایک بندے کی عمر ہے اور باقی جوان لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ایمان کی طاقت سے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور انہوں نے کہا وائے عمار، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت آگ کی طرف بلا رہی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. مسند احمد میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا جس نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. مسند احمد میں ہی موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے جب آ کے حضرت معاویہ کو بتایا کہ عمار تو قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ باغی جماعت قتل کرے گی، پتہ دونوں کو تھا، تو حضرت معاویہ نے ایسی باطل تعویل کی، انہوں نے کہا ہم نے مارا ہے عمار کو، یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے لا کے میدان جنگ میں ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. مولا علی کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ معاویہ نے یہ ورڈکٹ دیا تو مولا علی نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل خود رسول اللہ تھے کہ نہ وہ لے کر آتے احد کے اندر اور نہ وہ شہید ہوتے. ابن حجر اسقلانی نے ابو الغادیہ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اسے صلح حدیبیہ والی فضیلت کفایت کر جائے گی، تو محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے ان پہ گرفت کی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر. انہوں نے کہا کہ نہ یہ مشکل تعویل ہے. جب نبی اسلام نے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اس سے صلح حدیبیہ والی فضیلت صحیح مسلم کی اٹھ گئی، کیونکہ اسپیسیفک حکم آ گیا. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 855 ہجری اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں، حنفیوں کے بڑے امام ہیں. امام حنیفہ کے بعد چند ایک شخصیات جن پہ پوری دنیا کے حنفی متفق ہیں علمی طور پہ، ان میں سے ایک بدر الدین عینی ہے. انہوں نے لکھی عمدۃ القاری، یہ 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ کسی امام کو نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جی حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2 اجر. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو کیسے اجر تم سنا رہے ہو، جبکہ ان کے پاس یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی. اس حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ کو تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اجر ملے گا؟ جب انہیں یہ حدیث پتہ تھی تو انہیں رجوع کرنا چاہیے تھا. کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ ایک اجر بھی دیا جائے؟ ہاں جی دسو کہو انہوں رافضی بدر الدین عینی. دیکھیں یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، وہ حکمران کے بارے میں ہے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے، یعنی اپنی سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بات پر کوئی فیصلہ کرے، اگر وہ فیصلہ صحیح کرے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط فیصلہ بھی کرے 1 اجر تو اسے ملنا ہے. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر اپنی جنگیں غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ہے، 2 اجر ہے. مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں، اس میں تو الفاظ ہیں حاکم اگر اجتہاد کرے. تو حضرت معاویہ تو حاکم ہے ہی نہیں تھے، وہ تو باغی تھے، حاکم تو مولا علی تھے. تو مولا علی اگر کہہ رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں کاش جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ کاش یہ لوگ میرے مقابلے پہ نہ آتے. ان کی لاشوں پہ گریہ کر رہے ہیں مولا علی، مخالفین کی لاشوں پہ کہ انہیں ورغلا کے لے آئے. اس لیے تو پھر قنوت نازلہ پڑی نا، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاء، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی سے پوچھا گیا مقتولین صفین کے بارے میں، مولا علی پھر پازیٹیو کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی جو شہید ہوئے جنت میں جائیں گے. شہید کیا ہوئے؟ قتل ہوئے. اور میرے تو ظاہر ہے جائیں گے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں مولا علی کے ساتھ. پھر قیامت کے دن مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا. ان کو معاف نہیں کیا مولا علی نے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ملا علی قاری پہ پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے، دیوبند بریلوی دونوں مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس پائے کا بندہ ہی نہیں ہے.
جس کو وہ پیش کر سکے. تو ملا علی قاری حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ حدیث عمار کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا اپنی بغاوت سے رجوع کر لیتے. نمبر 1. نمبر 2, خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے, یعنی جو دل میں تھی خلافت کی طلب, یہ کہتے ہیں جی وہ خلیفہ مانتے تھے. ملا علی قاری نے دسایا کہ وہ آپ خلیفہ بننا چاہتے سن. تیسرا انہوں نے کہا کہ بظاہر انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا, لیکن باطن کے اندر بغاوت تھی خلافت حاصل کرنے کی. کتنے سخت الفاظ ہیں. چوتھی بات تو اس سے بھی تگڑی ہے, انہوں نے کہا افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. مہجورہ کے لفظ استعمال کیے ہیں, مہجور کر دیا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ.